السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے ہمارے سوال جواب کے سیشن میں جو سوال آیا ہے کہ تراویح کی نماز کم تعداد پڑھنا اور قرآن دیکھ کر پڑھنا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ سوال میں کے جواب میں کہا تھا تفصیل کے ساتھ کہ 20 رکعت تراویح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت رہی ہے، اور جس پر امت کا اجماع رہا ہے، جس میں اہل سنت والجماعت کے چاروں سیکٹرز حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کا اتفاق ہیں۔ اب رہی بات جو سوال آیا ہے کہ اس میں کم رکعت، یعنی کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 10 پڑھ لے، تو دیکھیے سنت جو بتائی گئی ہے، چونکہ یہ سنت کفایہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ اب جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 20 رکعت پڑھے۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی وجہ سے کوئی کم پڑھنا چاہ رہا ہے یا پڑھ نہیں سک رہا ہے 20، بیماری ہے یا کوئی مصروفیت جاب ہے وغیرہ ہے، تو آدمی اگر 4، 8، 10، 12 جتنے بھی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، مگر اس کو عادت نہ بنا لی جائے۔ مگر 8، 4، 10 جو بھی پڑھے گا اس کو مکمل سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اگر مکمل سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب حاصل کرنی ہے تو پھر 20 رکعت مکمل پڑھنے ہوں گے۔ اب آئیے جو جو دوسرا سوال ہوا ہے کہ قرآن کریم نماز کے عالم میں قرآن کریم دیکھنا موبائل میں یا پھر قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر کے دیکھنے کے حوالے سے، تو معزز سامعین کرام، ایک حدیث پاک جو ہمیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے کہ کانش عائشہ یؤمھا عندہا زکوان من المصحف، کہ حضرت عائشہ کے غلام زکوان ان کی امامت قرآن کریم سے دیکھ کر کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں اور بعض علماء بھی اس بات کے جواز کے قائل ہیں، مگر اکثریت اگر آپ دیکھی جائے علماء کرام کی اور ائمہ کرام کی تو اس کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری حدیث نمبر 6008 کتاب الادب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حکم کیا تھا دوران نماز؟ ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 401۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں یعنی رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پر رکھا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ تو اب ہو رہا کیا ہے، اس میں ہوگا کیا کہ جب آدمی قرآن دیکھ کر پڑھے گا، قرآن اٹھا کر کے پڑھے گا، تو ان دونوں صورتوں میں ہوگا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے اس کے مخالفت ہوگی۔ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں نماز پڑھی ہے، ایسی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب جب آدمی قرآن اٹھا کر کے پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کا طریقہ ہمیں بتائے ہیں اس کے مخالفت ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ جب بندہ نماز پڑھا کرے تو اسے ادھر ادھر نہ دیکھا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا رخ اور اپنا چہرہ مبارک بندے کے چہرے کی طرف اس وقت تک رکھا کرتا ہے جب تک بندہ اپنا رخ ادھر ادھر نہیں پھیر لیتا ہے۔ تو اب اس میں نماز جب پڑھیں گے تو چہرہ ادھر ادھر ہوگا، آدمی ادھر ادھر دیکھے گا، تو عدم التفات کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اس حدیث پاک کی بھی مخالفت ہوا کرے گی۔ اب رہی بات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی جو حدیث پاک ذکر کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے علامہ عینی علیہ الرحمہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، اگر یہ بات صحیح بھی مان لی جائے حضرت زکوان کی، تو اس پر بات پر محمول ہوگا کہ زکوان نماز شروع کرنے سے پہلے قرآن دیکھتے تھے، پھر یاد کر لیتے تھے، پھر نماز پڑھاتے تھے۔ زکوان ہر 2 رکعت کے بعد یہ عمل کیا کرتے تھے، اگلی 2 رکعتوں میں جتنا قرآن پڑھنا ہوتا وہ یاد کر لیتے۔ اسی کو راوی نے اس طرح نقل کر دیا کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ البانی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کتاب فتح الرحمن فی بیان حجن القرآن میں آپ کا ایک فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے، فتح الرحمن پیج نمبر 124 125، کہ وہ کہتے ہیں کہ لا
نرا ذالکا، ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے. وما ذکر عن ذکوانی حادثۃ عین لا عموم لہا، فرماتے ہیں کہ یہ جو ام المومنین کے لیے ذکوان کی جو امامت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ایک خصوصی واقعہ ہے، یہ عمومی طور پر ہم اس کو نہیں لیا جا سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کو درست نہیں مانا جائے گا. اب اس میں نقصان کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آدمی عمل کثیر کرے گا. عمل کثیر کیا ہوتا؟ آدمی قرآن دونوں ہاتھوں میں اٹھائے گا اور کھولے گا، پھر بند کرے گا، صفحات پلٹائے گا، تو ہوگا یہ کہ دوسروں کو یہ لگے گا یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دوسری چیز کیا ہوگا کہ چونکہ یہ قرآن کریم جو پڑھ رہا ہے نماز کے آؤٹ سائڈ سے یوز کر رہا ہے، نماز کے باہر سے یوز کر رہا ہے، تو یعنی اگر یہ نماز کے باہر سے لقمہ لینے کے برابر ہو گیا. اگر کوئی نماز کے باہر والے آدمی سے لقمہ لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، صحابہ کرام تابعین کے درمیان اس مسئلے میں مختلف آرا ہے، یعنی مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ نساء ورس نمبر 59، کہ اگر کوئی تم میں جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں تو اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. تو کیا کیا جائے؟ اب نتیجہ یہ نکلے گا یہ دونوں عمل، یعنی قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا، یہ دونوں عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتے ہیں، بلکہ بعد کے دور میں نظر آئیں گے. اور ایک دوسری بات جو ہے جو سمجھنے والی ہے کہ حضرت ذکوان نے جو قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنے والی بات تو حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ قرآن دیکھتے تھے، مگر وہ قرآن اتنی وزنی ہوا کرتی تھی، پہلے کے دور کی قرآن اتنی چھوٹا مصحف تو تھا نہیں جو ایزیلی ہاتھ میں آ سکے. تو بہرحال اس پر اکثریت کی اجماع اس بات پر ہے، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس سے نماز نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.